نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا الا حميما وغساقا جزاء وفاقا۔ پارہ 30 سورہ نبا رکوع 1 آیات نمبر 23 تا 30۔ لابسین فیہا احقابہ کے تفسیر کے حوالے سے گزشتہ درس میں حدیث مرفوع بھی ذکر ہوئی، صحابہ کرام کی روایات بھی ذکر ہوئی، تابعین اور تبع تابعین کے اقوال بھی ذکر ہوئی، مفسرین کرام کی آراء بھی سامنے آئی، جو بظاہر قرآن کریم کی متعدد آیتوں خصوصاً خالدین فیہا ابدا سے متعارض معلوم ہوتی ہے۔ جن مفسرین نے طاغین سے مراد للطاغین مآبا، اس سے مراد اہل توحید اور فرق باطلہ مراد لی ہے، جیسا کہ حافظ عماد الدین ابن کثیر، امام قرطبی، قاضی ثناء اللہ پانی پتی اور تفسیر مظہری، اور جس کو محدثین اہل ہوا کہتے ہیں، ان پر رد کیا ہے ابو حیان نے۔ امام ابو حیان رحمہ اللہ کا قول ہے کہ بعد کے آیتوں کہ انہم کانوا لا یرجون حسابا وکذبوا بآیاتنا کذابا، اس احتمال کی نفی کرتا ہے کہ للطاغین مآبا سے مراد اہل توحید فرق باطلہ ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ طاغین سے مراد وہ بدبخت لوگ ہیں کہ لا یرجون حسابا، کہ وہ قیامت کے منکر ہے، اور وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا كَذَّابًا، آیتوں کے منکر ہے، منکرین آیات ہے، منکرین رسالت ہے۔ اور اگلی آیتوں میں اس کی تصریح بھی موجود ہے۔ اور ادھر ایک اور اہم بات کہ امام ابو حیان نے سیدنا حضرت مقاتل رحمہ اللہ پر بھی رد کی ہے، کیونکہ حضرت مقاتل کا قول ہے کہ آیات مذکورہ منسوخ ہے۔ مفسرین نے ایک تیسرا احتمال لکھا ہے کہ یہ جو آیت ہے للطاغین مآبا لابسین فیہا احقابا، یہ جملہ حالیہ ہے، لا یذوقون فیہا بردا ولا شرابا الا حمیما وغساقا۔ یہ احقابا کا جملہ، یہ جو جملہ ہے لا یذوقون فیہا بردا ولا شرابا، یہ جملہ حالیہ ہے احقاب سے، وہ ذوالحال ہے، یہ حال ہے۔ اور آیات کا معنی یہ ہے کہ احقاب زمانہ دراز تک یہ لوگ نہ ٹھنڈی ہوا کا ذائقہ چکھیں گے، نہ کسی کھانے اور پینے کی، نہ ٹھنڈا پانی وغیرہ وہ بھی نہیں ملے گی۔ کیا ملے گی؟ الا حمیما وغساقا، حمیم اور غساق جو ہے وہ ملے گی۔ اور پھر احقاب گزرنے کے بعد ہو سکتا ہے کہ یہ حال بدل جائے، دوسرے قسم کے عذاب شروع ہو جائے۔ تو حمیم تو وہ پانی ہے، وہ گرم پانی ہے، وہ کھولتا ہوا گرم پانی کہ جب چہرے کے آپ قریب لاتے ہیں تو چہرے کا گوشت جل جائے گا۔ اعاذنا اللہ من، اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ جب پیٹ میں ڈالا جائے تو اندرونی اعضاء جو ہے وہ ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے،
انتڑی کو بہا کر لے جائیں گے۔ اور غساق وہ خون اور پیپ ہے جو اہل جہنم کے زخموں سے نکلیں گے۔ اعاذنا اللہ منہ، اللہ ہمیں معاف فرمائے۔ یہ کیوں ہے؟ جزاء او وفاقہ، یہ جو سزا ہے ان کو جہنم میں دی جائے گی، یہ ان کے عقائد باطلہ، اعمال سیئہ کے مطابق ہوگی، عدل و عدل انصاف ہوگی، کسی کے ساتھ ظلم زیادتی نہیں ہوگی۔ فَلَن نَّزِيدَكُمْ إِلَّا عَذَابًا، فَلَن نَّزِيدَكُمْ إِلَّا عَذَابًا۔ اللہ اکبر۔ اس طرح دنیا میں تم اپنے کفر پر، ظلم پر، جبر پر، بربریت پر، وحشت پر، دہشت پر، انکار پر چلتے تھے، زیادتیاں ہی کرتے رہتے تھے۔ جبرن تمہیں موت نہ آ جاتی تو تمہارا یہ سلسلہ ظلم جبر کا بڑھتا جاتا تھا۔ آج یہ اس کی سزا ہے کہ تمہارا عذاب بڑھتا جا رہا ہے، اور یہ تمہارے اعمال کا نتیجہ ہے۔ وعلیٰ کل حال، طاغین سے مراد یا تو کفار مشرکین ہے یا اہل توحید فرق باطلہ ہے۔ ان کے لیے بروز قیامت دردناک خطرناک عذاب ہوگی، عذاب علیم، عذاب عظیم، اور جہنم کے قسم قسم عذاب ہے۔ یہ مجرمین کے لیے، طاغین کے لیے۔ لیکن یاد رکھے، اتنی سی بات ضرور یاد رکھے کہ کفار مشرکین منکرین جہنم میں خالدین فیہا ابدا ہے، وہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے۔ مومنین گناہگار جو ہے وہ جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں نہیں رہیں گے، ایمان کے بدولت ایک نہ ایک دن وہ جہنم سے نکلیں گے۔ ظاہر ہے کہ اعمال ایمان میں داخل نہیں ہے، بلکہ اعمال متممات ایمان ہے، مکملات ایمان ہے، لیکن ایمان بہرحال مضبوط ہونا چاہیے۔ مضبوط ایمان مضبوط عمل کی دلیل ہے۔ لا یذوقون، نہیں چکیں گے، فیہا اس جہنم میں، بردن ٹھنڈک، ولا شرابا، نہ کچھ پینا ہوگا، الا حمیما وغساقا، سوائے گرم پانی کے، وغساقا، اور بہتی پیپ کے، جزاء وفاقا، یہ بدلہ ہوگا پورا پورا۔ انہم کانوا لا یرجون، بے شک وہ امید نہیں رکھتے تھے، حسابا، حساب کی، وکذبوا بآیاتنا، جھٹلاتے تھے ہمارے آیتوں کو، کذابا، بہت جھٹلا کر، وکل شیء احصیناہ کتابا، ہر چیز کو ہم نے شمار کر رکھا ہے کتاب میں، فذوقوا، پس چکو، فلن نزیدکم، کہ ہرگز نہیں بڑھائیں گے تمہارے لیے، الا عذابا، مگر عذاب۔ اللہم ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا وانت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔